اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سیاست اسلامیہ پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہم مولویوں کی، خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری قصور ہے. وہ قصور یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگ چلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں تبلیغ کو دین مانتے ہیں. ہم نے مدرسہ کو دین بتایا ہے، لوگ مدرسے کو دین کی جگہ سمجھتے ہیں. ہم نے مسجد کو، ممبر کو، خطابت کو دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں. تصوف اور خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کو ہم نے دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں. سیاست اسلامیہ کو ہم نے بطور دین لوگوں کو نہیں بتایا، اسی وجہ سے ان جیسے سوالات کی آمد ہوتی ہے. میرے دوستو، قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست اسلامیہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے. سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر خود کو سیاسی امیدوار کے طور پر پیش فرماتے ہیں. یا داؤد انا جعلنا کی آیت اٹھائیں تو حضرت داؤد ایک بادشاہ وقت بن کے سیاسی طور پہ عوام کی خدمت کے لیے تگ و دو فرماتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام و سلیمان الریح غدوها شارا ورواها شہر کہہ کر حضرت سلیمان کی سیاست اسلامیہ کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. فرمایا لوگو، نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا. میں انبیاء میں، حضور نے فرمایا، سب سے آخری نبی اور انبیاء کا سب سے آخری سیاست دان بن کے آیا ہوں. یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ سیاست کا میدان بند ہوگا؟ فرمایا جی نہیں. فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ الْعُلَمَاء، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء سیاسی میدان کو سنبھالیں گے. یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے. سیاست اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے. سیاست اسلامیہ ہے ہی کام علماء کا، علماء کا کام ہے. یہ قرآن بھی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی کہتا ہے. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا ممبر گونگا ہے، میں نہیں بولا، تو عوام کو کیسے پتہ چلے کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے؟ الٹا لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا سیاست گندلا میدان ہے، آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اس میں آنے کی؟ میں نے کہا میرے بھائی، تیرے دل میں درد دین موجود ہے. اے کاش علم دین بھی ہوتا تو یہ تو سوال نہ کرتا. تیرے دل میں درد تو ہے کہ علماء وہاں نہ جائے، لیکن علم دین ہو تو تجھے پتہ چلے کہ وہاں جانا ہی علماء کا کام ہے. اور تم جیسے بندوں نے علماء کو وہاں نہیں بھیجا، اسی وجہ سے وہ میدان گندلا بنا ہے. تم علماء کو منتخب کر کے بھیجتے، یہ صاف کر کے دکھاتے ہو. میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں اور دونوں سید گھرانے سے پیش کرتا ہوں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی سید ہیں اور محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ بھی سید ہے. ایک نے ختم نبوت کی تحریک 53 میں چلائی ہے، ایک نے 74 میں چلائی ہے. 1953 کی تحریک امیر شریعت رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے. 1974 کی تحریک محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے. حضرت بخاری کی تحریک بہت بڑی تحریک ہے، بڑا نام ہے یار. پاکستان میں امام ابو حنیفہ کے کردار کو زندہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا، جس نے آدھی زندگی ریل اور آدھی جیل میں رکھ کے سندھتا ہند شرقتا غرب اللہ کا قرآن سنایا ہے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری جب ختم نبوت کا مسئلہ لے کر اٹھتا ہے، 10 لاکھ مسلمان گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، 1 لاکھ زخمی ہوتے ہیں، 10,000 شہید ہوتے ہیں، لیکن قانون نہیں بنا. 1974 میں اسمبلی میں قانون بنا ہے جب محدث یوسف بن نوری نے تحریک چلائی ہے. وجہ اخلاص تو دونوں میں، میں تو کسی کے اخلاص پہ شک کرنے کو بے ایمانی سمجھتا ہوں. دونوں مخلص ہیں، دونوں میرے سر کے تاج ہیں، دونوں خاندان سادات کے چشم و چراغ ہیں. تو کیوں محدث یوسف بن نوری کے دور میں قانون بنا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہزارہ کے غیور مسلمانوں نے مرد حریت
مولانا غلام غوث ہزاروی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور لوگوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ان علماء نے قادیانیت کی تابوت میں وہ کیل ٹھونکا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے. میرا بھٹو سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کارنامے پر میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری باتیں چلتی رہیں گی، کوئی پیپل پارٹی کا مسئلہ فلاں فلاں اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نہ چاہتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس شخص نے مانا ہے اپوزیشن کا مطالبہ، اور اپوزیشن اور حکومت کا ایک مطالبہ کر کے اس نے قادیانیت کے لیے حضور پاک کی خدمت کی ہے. یہ کس لیے ہوا کہ سیاسی علماء موجود تھے. جب قادیانیوں نے وہاں چوٹ کھائی، اب قادیانی اپنے رسالوں میں، اپنے آرگن میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے بیانات میں ایک بات کرتے ہیں جو آپ اور ہم تک پہنچی ہوئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور لڑاؤ. وہ کیا کہ سیاسی مولوی کی قدر نہ کرو، باقی تبلیغی مولوی اچھا ہے، تدریسی مولوی اچھا ہے، تعلیمی مولوی اچھا ہے، تجویدی مولوی اچھا ہے، تصوف والے اچھے ہیں، مدرسے اور مکاتب اور مسجد والے اچھے ہیں، سیاسیوں کی قدر نہ کرو. یہ قادیانیوں نے کہا، اور ہم نے بھی یہ بات مان لی کہ تبلیغی اچھے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مدرسے والے اچھے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، تصوف والے اچھے ہیں، خانقاہ کی بات کرتے ہیں، سیاسی ان کو تو اسلام آباد کی فکر ہے. کیوں؟ قادیانی کو پتہ ہے کہ جس وقت مدرسے والے عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اکٹھے تھے، خانقاہ والے اکٹھے تھے، مساجد والے اکٹھے تھے، مدارس والے اکٹھے تھے، اس وقت سیاسی قوت نہیں تھی تو قانون نہیں بنا. اور جب محدث یوسف بن نوری کے دور میں تمام خانقاہوں، مدارس، مساجد، مکاتب والے ساتھ ساتھ سیاسی علماء بھی تھے تو قانون بنا ہے. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں امت کا رشتہ سیاسی علماء سے کاٹ دوں، اور ہم جانے انجانے میں اس کی بات ماننے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائیو، سیاست بھی اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو رب نے منہ میں زبان کی طاقت دی ہے تو مجھے جواب دینا. سیاست جو پیغمبر کی میراث ہے، اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سا ایسا عالم ہے جس نے حضور کی اس میراث کو تھاما ہوا ہے؟ نام لیجئے. اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. یہ ماننا پڑے گا. تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. نعرے تکبیر. یہ ماننا پڑے گا. اس وقت اس بندے نے اس میراث کو سنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے. تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے. میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں، کوئی نظم میں کہے یا کوئی نثر میں کہے، کوئی تقریر میں کہے یا تحریر میں کہے، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے، مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں، اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے. اپنی عقل کا علاج کراؤ. میرے دوستو، یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے. تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ، تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا، اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر، ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس. تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبدالقدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی، مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی، ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں. اور آپ نے 2013 میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیے
मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वफाकी वजीर को हमने रगड़ के जो जवाब दिया है, उस जवाब पे उस क्लिप का ऐड हमने दे दिया है, आप सुन लेना। 2013 के इलेक्शन से पहले कादियानियों के पास ये तहरीक इंसाफ की लड़की नादिया रमजान चौधरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लंदन सेक्रेटरीट पीटीआई, वहां गई और कादियानियों के जो मौजूदा खलीफा है मिर्जा मसरूर, जो मिर्जा ताहिर का बेटा है, वो मिर्जा नासिर का बेटा है, वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है, और वो मिर्जा कादियानी का बेटा है। मिर्जा कादियानी के 5वें पोते के पास गई कि हमें वोट दो, तो उसने कहा नादिया तू तो एक लड़की है, तेरी जमात के चेयरमैन इमरान खान ने जब तहरीक इंसाफ बनाई तो मुझसे वोट मांगा, और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें वोट तो दूं, तो असम्बली में हमें हुकूक दिलवाएगा, लेकिन याद रखना सुर्ख रुमाल हजरत ने किया हुआ है, इस पीले रुमाल की तरफ, वो पगड़ी की तरफ इशारा करके कहते हैं कादियानियों का सरबराह कि जब तक ये पगड़ी वाला यानी मौलाना फजलुर रहमान का जब तक ये असम्बली में है तुम्हारी दाल नहीं गल सकती। मौलाना फजलुर रहमान से 7 समंदर दूर बैठा अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा इस पगड़ी से कांप रहा है। और मैं हैरान हूं उन कासालेस मौलवियों पे जो हुकूमती टाउट बने फिरते हैं और वीडियो और मीडिया पे बैठ के कहते हैं सियासियों के आलाकार ना बनो, और तू मौलवी है तो बता, हमें तबलीग सुनाते हो, तदरीस सुनाते हो, तालीम सुनाते हो, तजवीद सुनाते हो, तसव्वुफ सुनाते हो, तो सियासत की आयात भी सुनाओ और हदीस भी सुनाओ। ये तो आपने कभी नहीं सुनाई हमें, इस पे दलाइल नहीं है, ये पैगंबर की मिरास नहीं है, कभी ये भी सुना दो, इस पर तो तुम्हारी ज़बानें गुंग हो जाती हैं। क्यों? मैं खुला खुला कहता हूं, जो बंदा हक अहले हक बनना चाहता है उसे या मदरसा बनाना पड़ेगा या मदरसे वालों के लिए दुआ करनी पड़ेगी। अहले हक बनना चाहता है या इमाम मस्जिद बनना पड़ेगा या इमाम मस्जिद के लिए दुआ करनी पड़ेगी। अहले हक रहना चाहता है या खुद तसव्वुफ की खानकाह अकाबर की इजाजत से चलाना पड़ेगी या तसव्वुफ वालों के लिए दुआ करनी पड़ेगी, या खुद तबलीग करनी पड़ेगी या तबलीग वालों के लिए दुआ करनी पड़ेगी। और आले हक बनना चाहते हो तो सियासत इस्लामिया करनी पड़ेगी या इन सियासतदान जमीयत उलमा के लिए दुआ करनी पड़ेगी। तुम सियासत भी नहीं करते, दुआ भी नहीं करते, कुत्ती चोराना रल्ली खड़ोती है, तुम दुआ भी नहीं करते, सियासतदान है, जमीयत उलमा की कदरदानी भी नहीं करते, तुम्हारी दाल काली नहीं, तुम्हारी पूरी दाल काली हो चुकी है। ये क्या मसला है? और मैं कसम से कितने दिनों से इस बात पे चल रहा हूं। मैंने कहा जो तुम हमें कहते थे ना चियासी और उलमा की आप वैल्यू घटाते थे, मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी, मैं गली गली में ऐसे अफराद पैदा कर जाऊंगा जो तुमसे सवाल करेंगे कि मौलाना अगर तबलीग दीन का हिस्सा है, तालीम दीन का हिस्सा है, तजवीद और तसव्वुफ दीन का हिस्सा है, तो इस्लामी सियासत दीन का हिस्सा क्यों नहीं है? पूछेंगे तो तकबीर। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? वो पूछेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए खुली खुली बात है भाइयों, अंबियाए कराम की सियासत की मीरास जमीयत उलमा ने संभाली है। और मैं आखिरी बात इस सवाल पे करूं, हमारे कहने पर लोग मदरसों में ज़कात देते हैं, हमारे कहने पर सदकात देते हैं, अतियात देते हैं, पर क्या वजह है कि हमारे कहने पे जमीयत उलमा को वोट क्यों नहीं देते? हमने कहा नहीं है, हमने बताया नहीं है, हमने सुनाया नहीं है, हमने समझाया नहीं है, हमने दलाइल से उन्हें रियलाइज कराया नहीं है। हम रियलाइज कराते वो मानते और जमीयत उलमा की तायद करते।